मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम आसिफ अयूब है और मेरा ताल्लुक़ सेंट जोसेफ कैथोलिक कैथीड्रल रावलपिंडी से है। आए कलाम मुक़द्दस में से आज की तिलावत सुनते हैं। मुक़द्दस मत्ती की अंजील 13वां बाब 24वीं से 43वीं आयत। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानंद है जिसने अच्छा बीज अपने खेत में बोया। लेकिन जब लोग सो गए तो उसका दुश्मन आया और गेहूं में जवान बोकर चला गया। जिस वक्त पत्ते लगे और बालें निकली तब जवान भी जाहिर हुआ। तो घर के मालिक के गुलामों ने आकर उससे कहा, ऐ साहिब, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जवान कहाँ से आ गया? उसने उनसे कहा, किसी दुश्मन ने यह किया है। तब गुलामों ने उससे कहा कि क्या तू चाहता है कि हम जाकर उसे जमा करें? मगर उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जब तुम जवान को जमा करो तो उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई के दिन तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो कि मैं कटाई के वक्त काटने वालों से कह दूंगा कि पहले जवान जमा कर लो और जलाने के वास्ते उसके गट्ठे बांध लो, मगर गेहूं मेरे खित्ते में जमा कर दो। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही राई के दाने की मानंद है जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, लेकिन जब बढ़ जाता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा पौधा हो जाता है कि आसमान के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानंद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 सा आटे में मिला दिया, यहाँ तक कि वो सब खमीर हो गया। ये सब बातें यस्सु ने हुजूम से तमसीलों में कहीं और बिला तमसील उनसे ना बोलता था, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि मैं तमसीलों के लिए अपना मुंह खोलूंगा, मैं बनाए आलम के इसरार जाहिर करूंगा। तब वो हुजूम को छोड़कर घर में गया और उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि खेत के जवान की तमसील हमें समझा। तो उसने जवाब में कहा कि अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने इंसान है और खेत दुनिया है, और अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद हैं और जवान बदी के फर्जंद हैं। और वो दुश्मन जिसने उसे बोया वो शैतान है, और कटाई का वक्त दुनिया का आखिर है और काटने वाले फरिश्ते हैं। बस जिस तरह जवान जमा किया जाता है और आग में जलाया जाता है, ऐसा ही दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने इंसान अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीज़ों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे। वहाँ रोना और दांतों का बजना होगा। तब रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में सूरज की मानंद चमकेंगे। जिसके कान हों वो सुन ले। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। अजीज़ मोमिनीन, साल के दौरान 16वें इतवार की लितूरियाई तलावतों पर ध्यान और ज्ञान करने के लिए मैं फ़ादर नदीम जॉन शाकर फैसलाबाद डायसिस से हाज़िर खिदमत हूँ। मुक़द्दस मत्ती की अंजील के 13वें बाब में खुदा की बादशाही की कुल 7 तमसीलें बयान की गई हैं,
جن میں سے آج ہم نے ان تمثیلوں کا ذکر سنا۔ زبان کی تمثیل، رائی کے دانے کی تمثیل اور خمیر کی تمثیل، ان تینوں تماثیل کا تعلق انسان کے دل میں خدا کی بادشاہی کی جگہ بنانا اور معاشرے میں اسی بادشاہی کو فروغ دینا ہے۔ رائی کے دانے کی تمثیل میں 3 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ سب بیجوں سے چھوٹا ہوتا ہے، وہ جلد بڑھتا اور بڑا پودا بن جاتا ہے، پھر آسمان کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں میں بسیرا کرتے ہیں۔ یہ تمثیل کلیسیا میں خدا کی بادشاہی کی طرف اشارہ کرتی ہے، کیونکہ کلیسیا کا آغاز صرف 12 رسولوں کی منادی سے ہوا اور پھر یہ بڑی تیزی سے پوری دنیا میں پھیل گئی، جس میں تمام قومیں داخل ہوئیں۔ اس بادشاہی میں تمام انسانوں کے لیے جگہ ہے۔ یہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ خمیر کی تمثیل میں یسوع آٹے میں تھوڑے سے خمیر کی بات کرتا ہے، جو مقدار میں کم ہونے کے باوجود سارے آٹے کو خمیرہ بنا دیتا ہے۔ فلسطین میں خمیری آٹے کی روٹی بنائی جاتی تھی۔ عورتیں چکی پر آٹا پیس کر اسے پانی میں گوندھ کر اس میں نمک اور خمیر ملا کر روٹی تیار کرتی تھی۔ یسوع اس تمثیل کے ذریعے ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ خدا کے کلام میں لوگوں کو تبدیل کرنے کی بڑی طاقت پائی جاتی ہے۔ جب ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں تو ہم گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم پاک زندگی بسر نہیں کر رہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ خدا کے کلام کی قوت مر چکی ہے، بلکہ ہم خود خدا کے خلاف چلنے سے اس قوت کو روک دیتے ہیں۔ اس لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کلام خدا زندہ اور تبدیل کرتا ہے۔ زوان کی تمثیل میں بتایا گیا ہے کہ کسی نے بدلہ لینے کے لیے گیہوں کے کھیت میں زوان کا بیج پھینک دیا تھا۔ زوان کا بیج زہریلا ہوتا ہے اور جب گیہوں کے ساتھ مل کر کھانے میں شامل ہو جاتا ہے تو کھانا انسان کو بیمار کر دیتا ہے۔ یہ تمثیل ہمیں سکھاتی ہے کہ اچھا بیج نیک لوگوں کا نشان ہے اور زوان کا بیج برے لوگوں کا نشان ہے۔ اچھا بیج خدا کی بادشاہی کے فرزند ہیں اور زوان کا بیج بدی کے فرزند ہیں۔ گیہوں کے دانے کبھی زوان کے دانوں میں تبدیل نہیں ہو سکتے، لیکن انسان گناہوں سے توبہ کر کے تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یسوع چاہتا ہے کہ کٹائی یعنی عدالت کے دن تک ہم اپنے آپ کو زوان کے خمیر سے پاک رکھیں۔ حکمت کی کتاب سے لی گئی آج کی پہلی تلاوت ہمیں بتاتی ہے کہ خدا قادر مطلق یعنی قدرت والا ہے، اس لیے وہ نہایت رحیم اور صابر ہے۔ وہ ہماری خطاؤں میں بھی ہمیں توبہ کرنے کی مہلت عطا کرتا ہے۔ اس لیے وہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ جس طرح ہم اس کے رحم سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اسی طرح ہم بھی دوسروں پر رحم کیا کریں۔ کہتے ہیں کہ خدا کے فضل کے بغیر ہماری روحانی زندگی مردہ ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مسافر جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس کی ملاقات ایک گوشہ نشین سے ہوئی جو جنگل میں اپنی زندگی بسر کر رہا تھا۔ مسافر نے اس سے سوال کیا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ گوشہ نشین شخص نے جواب دیا کہ میں 35 سال کا ہوں۔ مسافر اس پر حیران ہو کر بولا، 35 سال؟ لیکن شکل سے تو تم 80 سال کے لگتے ہو۔ گوشہ نشین نے کہا، تم ٹھیک سمجھے، میں واقعی 80 سال کا ہوں، لیکن میں نے صرف 35 سال ہی خدا کے فضل میں گزارے ہیں۔ دراصل خدا کے فضل میں زندگی ہی حقیقی زندگی ہے اور یہی خدا کی بادشاہی کا قیام ہے۔ ہمیشہ اس حقیقت کو یاد رکھیں، ہماری طہارت اور پاک بازی خدا کا کام ہے، اور مقدس پالوس رسول آج کی دوسری تلاوت میں اسی حقیقت کو یوں بیان کرتا ہے۔ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوریوں میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جیسا چاہیے کہ ہم جانتے بھی نہیں کہ کیا دعا کریں، مگر روح خود ناقابل بیاں آہیں بھر بھر کر ہمارے لیے سفارش کرتا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو یہ خدا کا روح ہمارے لیے دعا کرتا ہے۔ دعا کا یہ عمل
انسانی نہیں بلکہ خدائی عمل ہے، اس لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے فضل سے ہمیشہ معمور کریں تاکہ خدا کی بادشاہی ہمارے وسیلے سے معاشرے میں فروغ پاتی جائے۔ خداوند ہمیشہ آپ سب کو پرفضل رکھے، آمین۔